السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، ہم جو دنیا میں آئے ہیں ہمارا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر میرے حکموں پر چل کر کامیاب بن کر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ اور کامیابی جو رکھی ہے اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اپنے حکم میں رکھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور پیارے نبی کا طریقہ ہوگا، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اور جیسا کہ کر کے دکھایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنت فرمائی ہے۔ اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کھانے کمانے، شادی بیاہ، میل ملاقات، عبادات، معاملات وغیرہ کے طریقوں میں مکمل تبدیلیاں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محنت کے کتنے طریقے بتلائے ہوں گے۔ ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا، اور نہ ہی ابھی حقیقی کام شروع ہوا ہے۔ کام اس دن شروع ہوگا میرے بھائیوں جب ایمان، یقین، اللہ کی محبت، اللہ کا دھیان، آخرت کی فکر، اللہ کے خوف و خشیت، زہد و تقوی سے بھرے ہوئے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق سے مزین ہو کر، اللہ کی رضا کے جذبے سے مخمور ہو کر، اللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق سے کھینچے کھینچے پھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے خالد پر، اس کے دل کی تمنا صرف یہ تھی کہ حق اور حق والے چمک جائے اور باطل والے مٹ جائے، اور کوئی تمنا ہی نہ تھی۔ ابھی جو ہم کو کام کی برکتیں نظر آ رہی ہے وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا، لیکن اصل کام اور اصل برکتیں 40 سال بعد شروع ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی تو اس کے لیے محنت ہو رہی ہے کہ کام کرنے والے تیار ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کام ان سے لیں گے اور ہدایت پھیلنے کا ذریعہ ان کو بنائیں گے جس کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بدلے گی، اور جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی اللہ جل شانہ ان سے اپنے دین کا کام نہ لیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نبیوں والا کام ہے، اور یہ بہت نازک کام ہے۔ اس کام میں اگر اپنے آپ کو اصول سیکھنے کا محتاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے میرے بھائیوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر ملکوں میں کام شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے تمام صحابہ کو 3 دن تک ترغیب دی، پھر فرمایا جس طرز پر یہاں کام ہوا ہے بالکل اسی طرز پر باہر جا کر بھی کرنا ہے۔ اس کام کی نوعیت یہی ہے کہ مکان، زبان، معاشرت، موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے۔ اس کام کی نہج اور اصولوں کو سیکھنے کے اور قائم رہنے کے لیے اس فضا میں آنا اور بار بار آتے رہنا انتہائی ضروری ہے جہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جان کھپائی تھی اور لگائی تھی، اور ان کے ساتھ اختلاط بھی ضروری ہے جو اس جد و جہد میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اور جب سے اب تک اس فضا میں اور کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر کام کا اپنی نہج اور اصولوں پر قائم رہنا بظاہر ممکن نہیں۔ اس لیے اپنے کام کرنے والے احباب کو اور ساتھیوں کو ایسی فضا میں اہتمام سے نوبت بنوبت بھیجتے رہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلے پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق میرے دوستو براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ چھوٹے نقشے میں بھی کامیاب کر دیں گے، اور اگر عمل خراب ہوں گے تو اللہ جل شانہ بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کر ناکام کر کے دکھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو۔ ہر نبی نے اپنے رائج وقت
نقشے کے مقابلے پر محنت کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اکثریت، حکومت، مال، زراعت اور صنعت کے نقشوں کے مقابلے پر تشریف لائے۔ آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، باطل تعیش کے نقشے سے پھیلتا ہے اور حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے۔ اسی طرح باطل ملک و مال سے چمکتا ہے اور حق فقر و غربت کی مشقتوں میں چمکتا ہے۔ جتنے فتنے ملک و مال اور تعیش کی بنیاد پر لائے جا رہے ہیں، ان کا توڑ حق کے لیے فقر و غربت اور تکلیف برداشت کرنے میں ہے۔ اب اس کام کے ذریعے امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد پیدا کرنی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے اس کام کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈالی ہے۔ اب جو بندہ جتنی قربانی دے گا اللہ کے لیے اور اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اتنی ہی مدد اور اتنی ہی ہدایتوں کے فیصلے اتریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو اپنا دین بہت محبوب ہے۔ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب چیز اللہ کا دین ہے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد میرا محبوب بندہ وہ ہے کہ جو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے جوڑنا یہ کتنا عظیم الشان کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آخری سانس تک دین کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فقط والسلام۔